عزیزان گرامی، دیکھیے صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرمایا کرتے۔ واقعی میں میرے عزیزوں صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے عزیزوں ان کی محبت کی آج مثالیں دی جاتی ہیں اور آج بھی ان کی محبت لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں واقعی میں ہمیں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنی چاہیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واقعی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار اور بڑی محبت فرمایا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں کہ دنیا کے اندر میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ اللہ عطا کرے گا، میں ادا نہیں کر پایا ہوں۔ تو دیکھیے میرے عزیزوں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ شان ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے والی ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے، یعنی سارے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق ہوئے۔ تو میرے عزیزو یہ ان کی شان ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان وہ ایمان ہے کہ میرے عزیزو دنیا والے ان کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے عزیزو یہ شان ہے، اور واقعی میں حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرمایا۔ میرے عزیزو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یا رسول اللہ سارے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اپنا ایمان چھپاتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں اپنا ایمان چھپانا نہیں چاہتا، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں تو اپنا مسلمان ہونا یہ چھپانا نہیں چاہتا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میں سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور جو لوگ گمراہیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو لوگ شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ مورتیوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، جو لوگ چاند اور سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے میں ان سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان سارے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق ابھی اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ہے، ابھی اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی اپنے ایمان کو ظاہر کرنا یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی ہماری تعداد کم ہے، اس لیے اگر ہم نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق آپ سے ضد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ایمان کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میں ان سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے عزیزو حضرت ابو بکر صدیق کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کا بہت دبدبا تھا، آپ بہت پیسے والے تھے، آپ بہت مال والے تھے، آپ کے خاندان میں آپ کا بہت دبدبا تھا، آپ کے قبیلے میں آپ کے نام کے چرچے ہوا کرتے تھے، میرے عزیزو آپ کا بہت دبدبا تھا۔ میرے عزیزو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ایمان کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میں چھپانا نہیں چاہتا، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں علل اعلان ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں دیکھ لو ابو بکر نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، ابو بکر اب نبی کا غلام ہو گیا ہے، اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو ابو بکر سے آ کر کے کہے، اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو ابو بکر سے آ کر کے کہے، اور کان کھول کر کے سن لو میں ابو بکر ہوں، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ مجھ سے آ کر کے بات کرے، اگر کسی نے محمد سے کچھ کہا، اگر کسی نے محمد کو تکلیف پہنچائی تو سمجھ لو اس نے ابو بکر کو تکلیف پہنچائی، اس لیے ابو بکر اب نبی کا غلام بن چکا ہے، ابو بکر نے اب نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میرے عزیزو حضرت ابو بکر صدیق نے جب زیادہ اصرار کیا
تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ میرے عزیزو حضرت ابو بکر صدیق نے میرے عزیزو مسجد میں آنے کے بعد میرے عزیزو آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیا، آپ نے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، آپ نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا میرے عزیزو۔ لیکن اب آپ کے ساتھ کے لوگ میرے عزیزو مشرکین نے میرے عزیزو حضرت ابو بکر صدیق کے جب خطبے کو سنا اور وہ حیران ہو گئے کہ ابو بکر نے تو اب نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے دشمن بن گئے میرے عزیزو۔ حضرت ابو بکر کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا میرے عزیزو۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، نبی کا نام لے رہے ہیں، اللہ اکبر خطبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو ان مشرکوں نے حضرت ابو بکر صدیق پر حملہ کرنا شروع کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا برا مارا میرے عزیزو، حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ اکبر لہو لہان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ، ناک، منہ خون سے آلود ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو بے ہوش کر دیا، انہوں نے اتنا پیٹا میرے عزیزو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ ابو بکر کو بہت مارا گیا ہے، حضرات گرامی حضرت ابو بکر صدیق کے سارے گھر والے آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ یہ حال کس نے کیا ہے، تو بتایا میرے عزیزو یہ مشرکوں نے کیا ہے میرے عزیزو۔ ان کے گھر والوں نے پھر ان سارے لوگوں کا پتہ معلوم کیا تو میرے عزیزو بتایا گیا کہ فلاں فلاں نے انہیں مارا ہے، فلاں فلاں نے انہیں پیٹا ہے۔ تو میرے عزیزو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والوں نے کہا کہ کان کھول کر کے سن لو، جنہوں نے ابو بکر کو مارا ہے اگر ابو بکر اسی حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم پھر ان سے ان کا انتقام لیں گے، پھر ہم ان سے ابو بکر صدیق کا بدلہ لیں گے، کان کھول کر کے سن لو میرے عزیزو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو بے ہوش کر دیا، اتنا مارا ہے میرے عزیزو۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے عزیزو جب ہوش میں آئے تو میرے عزیزو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے میرے عزیزو آپ کے گھر والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہوش میں آئے تو میرے عزیزو یہ محبت ہوتی ہے، یہ پیار ہوتا ہے میرے عزیزو۔ دیکھ ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے میرے عزیزو۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنی ماں اپنے باپ بھائیوں کو نہیں پکارا بلکہ یہ محبت ہے۔ ابو بکر صدیق کو جب ہوش آیا تو آنکھ کھولی تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے لوگوں بتاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے حال کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کیسے ہیں میرے عزیزو۔ آپ کے گھر والوں نے دیکھا اور وہ شرمندہ ہوئے، وہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر اسی وجہ سے لوگوں نے تمہیں مارا ہے کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اب لوگ تمہارے اوپر جھپٹ پڑے، لوگوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا، لوگوں نے تمہیں زخمی کر دیا، لوگوں نے تمہیں بے ہوش کر دیا، اتنا مارا، لیکن اب بھی تم ان کا نام لے رہے ہو۔ ان کے نام لینے کے ہی وجہ سے تمہیں پیٹا گیا، ان کے نام لینے ہی کی وجہ سے تمہیں مارا گیا میرے عزیزو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ اے میرے گھر والوں سنو، ابو بکر صدیق ابھی زندہ ہے، ابو بکر صدیق اگر مر بھی گیا پھر بھی ابو بکر صدیق کی زبان سے محمد رسول اللہ کہنے کی آواز آئے گی میرے عزیزو۔ یہ محبت تھی۔ سب سارے لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق ماننے والے نہیں ہیں میرے عزیزو، سارے آپ کے گھر والے چلے گئے، صرف آپ کی والدہ آپ کے پاس ٹھہری رہی میرے عزیزو۔ ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، سارے گھر والے ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ماں میرے عزیزو ماں ہوتی ہے، کھانا لے کر کے آئی، کہتی ہے بیٹا تمہیں بہت مارا گیا ہے، بیٹا تمہیں بہت پیٹا گیا ہے، لو کچھ کھا لو۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میری ماں سنو، میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے مصطفیٰ کریم کے حال سے واقف نہ ہو جاؤں، جب تک میں اپنے مصطفیٰ کے حال کو معلوم نہ کر لوں۔ اگر میرے مصطفیٰ کا حال اچھا ہے تو اے امی جان پھر میرا حال بھی اچھا ہے، اگر مصطفیٰ کریم کو کچھ ہو گیا تو اے امی جان پھر میری زندگی بھی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اب میں نے اپنا دل دنیا والوں کو نہیں بلکہ اب میں نے اپنا دل محمد رسول اللہ کو دے دیا ہے۔ اے امی جان، اے میری والدہ، مجھے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو معلوم کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو آپ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میں ان کے حال کا تمہیں کیسے بتاؤں، کیونکہ ان کے پاس جانا اچھا نہیں ہے اگر کسی کو معلوم ہو گیا، کیونکہ میرے عزیزو اس وقت
اگر کسی کو معلوم ہو جایا کرتا کہ ان نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے عزیزوں وہ کفار مشرکین بہت مارتے پیٹتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اس لیے میرے آقا نے کہا ابو بکر صدیق اس مصلحت اسی میں ہے کہ ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا اپنے مسلمان ہونے کا۔ میرے عزیزوں تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میری والدہ ایک کام کیجیے، آپ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن ام جمیلہ ان کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہیں، انہیں ضرور مصطفیٰ کے بارے میں معلوم ہوگا، جاؤ ان سے جا کر کے معلوم کرو کہ مصطفیٰ کریم کا حال کیسا ہے۔ میرے عزیزوں آپ کی والدہ ان کے پاس گئی، جانے کے بعد کہتی ہے ام جمیلہ بتاؤ نبی کریم کا حال کیسا ہے؟ تو ام جمیلہ میرے عزیزوں وہ بھی اپنے ایمان کو چھپانا چاہ رہی تھی، کیونکہ میرے عزیزوں انہوں نے ٹال دیا، انہوں نے بتایا نہیں کہ مصطفیٰ کریم کیسے ہیں، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ ایسا نہیں انہیں معلوم ہو گیا تو لوگ مجھے تکلیف نہ پہنچا دیں۔ میرے عزیزوں حضرت ام جمیلہ کہتی ہیں چلو میں بھی آپ کے بیٹے ابو بکر صدیق کے حال کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے سنا ہے لوگوں نے انہیں بہت مارا ہے۔ اللہ اکبر، وہ آئیں، آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے حال کو دیکھا تو اللہ اکبر آنکھ میں آنسو آ گئے ان کے، وہ بھی رونے لگی، کہنے لگی کہ افسوس ان ظالموں نے ابو بکر صدیق کا کیا حال کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ام جمیلہ بتاؤ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ نبی کریم کے حال کیسے ہیں۔ تو میرے عزیز ام جمیلہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ ہے یہ، ایسا نہیں کہ اگر اس نے سن لیا تو یہ کہیں جا کر نہ کہہ دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان سے نہ گھبراؤ، تم بتاؤ نبی کریم کا حال کیسا ہے۔ تو میرے عزیزوں ام جمیلہ نے بتایا نبی کریم کا حال اچھا ہے، نبی کریم اس وقت ارقم کے یہاں گھر پر تشریف فرما ہے۔ میرے عزیزو حضرت ابو بکر صدیق اللہ اکبر اتنا سنا تو میرے عزیزو تھوڑا دل کو سکون حاصل ہوا۔ میرے عزیزو مسکرائے اور کہتے ہیں کہ اے امی جان اب مجھے مصطفیٰ کریم کے حال کا معلوم ہو گیا ہے، اب مصطفیٰ ٹھیک ہیں۔ تو اے امی جان ابو بکر اب ٹھیک ہے۔ تو ابو بکر صدیق کی والدہ کہتی ہیں بیٹا مصطفیٰ کریم ٹھیک ہیں تو اب کچھ کھا لو پی لو۔ تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق والدہ نہیں، تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مصطفیٰ کریم سے مل نہ لوں، جب تک میں ان سے ملاقات نہ کر لوں تب تک کچھ کھاؤں گا نہیں۔ میرے عزیزو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا ایسے حال میں ایسے وقت میں لے جانا اچھا نہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا کیا حال ہوگا۔ تو میرے عزیزو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم رات کے وقت میں مصطفیٰ کریم کے پاس جائیں گے، اس وقت سارے لوگ اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں۔ میرے عزیز رات کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد میرے عزیزو جیسے ابو بکر صدیق کی نظر نبی کریم کے چہرے پر پڑی اور نبی کریم کی نظر ابو بکر صدیق کے چہرے پر پڑی تو میرے عزیزو ابو بکر صدیق فوراً مصطفیٰ کی گود میں جا کر کے گر گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ کیسا حال ہے تمہارا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ کا حال اچھا ہے تو میرا حال بھی اچھا ہے، یا رسول اللہ میری جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا رسول اللہ میری جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے آپ کا خوف تھا، اب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اب مجھے سکون حاصل ہو گیا ہے، اب آپ اچھے ہیں تو یا رسول اللہ میں بھی اچھا ہوں۔